11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے فنی تربیت کو اسکولوں کے نصاب کا حصہ بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی کو دنیا میں پاکستان کا تشخص مزید بہتر بنانے کے لیے بہت اہم قرار دیا ہے۔ غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں مزید 22 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ منگل کو ملتان میں شروع ہوگا۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معیاری تعلیم اور فنی تربیت کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی وزارت سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ معیاری نظام تعلیم کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اسکلز ڈیولپمنٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹلائزیشن ناگزیر ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کا یہ عزم ہے کہ پاکستان کا کوئی بچہ اسکول سے باہر نہ رہے، اور حکومت نے اقتدار میں آتے ہی اس حوالے سے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ انہوں نے ملک میں یکساں نظام تعلیم کے نفاذ کے لیے قومی نصابی سربراہی اجلاس کے انعقاد کو ناگزیر قرار دیا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں دانی اسکولوں کے قیام کے لیے کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے خواتین اساتذہ کی سہولت کے لیے اسلام آباد کے تمام تعلیمی اداروں میں ڈے کیئر سینٹر قائم کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسلام آباد کے پارک اور تفریحی مقامات پر مفت داخلے اور انٹرنیٹ کی سہولت کے ساتھ ای لائبریریز قائم کی جائیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اسلام آباد کے دیہی علاقوں کی طالبات کے لیے ماہانہ وظیفہ طے کرنے کی حکمت عملی وضع کی جائے تاکہ اسکولوں میں طالبات کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام آباد کے اسکولوں میں فنی تربیت کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے سربراہان حکومت کو دنیا اور علاقائی تعاون میں پاکستان کا تشخص مزید بہتر بنانے کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ اس اجلاس کی میزبانی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، جو پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے اس بین الاقوامی سربراہ اجلاس کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے مکمل طور پر چوکس ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ شرپسندوں اور انتشار پسندوں کو شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے خوش اسلوبی سے انعقاد کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرنے نہیں دی جائے گی۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان حکومتی سربراہوں اور معزز شخصیات کا پرتپاک استقبال کرنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سربراہان حکومت کے گرم جوشی سے استقبال کے لیے انتظامات کا خود جائزہ لیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے وفاقی دارالحکومت کو خوبصورتی سے سجایا ہے تاکہ دورہ کرنے والے معزز مہمان پاکستان کا مثبت تشخص لے کر واپس جائیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے پاک سعودی تعلقات خصوصاً تجارت کو جدید تقاضوں کے مطابق فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح سے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک سعودی تعلقات منفرد نوعیت کے حامل ہیں اور آزمائش کی ہر گھڑی میں ہمیشہ پورے اترے ہیں۔ وفاقی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ پاک سعودی سیاسی تعلقات سے اقتصادی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی قیادت کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے ذریعے تجارتی حجم میں اضافہ کرے گا، جو 2022 میں 4 ارب 60 کروڑ ڈالر تھا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ زرعی پیداوار کو بہتر بنانا حکومت کے ترجیحی اقدامات میں سے ایک ہے۔ ملاقات کے دوران فریقین نے مختلف شعبوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جن میں دو طرفہ تجارت بڑھائی جا سکتی ہے۔ مالی سال 2023-24 کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا پیر کو آخری دن ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں رواں ماہ کی 14 تاریخ تک توسیع کر دی تھی۔ ایف بی آر کی جانب سے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا فیصلہ مختلف تجارتی تنظیموں، ٹیکس بار ایسوسی ایشنز اور عوام کی جانب سے درخواستوں کے بعد کیا گیا۔ شمالی غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں مزید 22 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 42,100 سے زائد فلسطینی شہید اور 98,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ منگل کو ملتان میں شروع ہوگا۔ گزشتہ روز پہلے میچ میں ملتان میں انگلینڈ نے پاکستان کو 1 اننگز اور 47 رن سے ہرا دیا۔ انگلینڈ کو 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔